اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی خطبتہ الشعبانیہ: الصائم نومہ عبادۃ ونفسہ تسبیح ودعاؤہ مستجاب وعملہ مقبول. خطبہ شعبانیہ جو کہ معروف و مشہور خطبہ ہے، جس کے آخری جمعہ میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ماہ رمضان کے اندر جو روزے دار کو اجر و ثواب ملتا ہے اور جو اس کا مقام ہے، اس کو اس خوبصورت ترین خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں روزے دار کو ماہ رمضان کے اندر جو ثواب ملتا ہے اس کی سانس تسبیح شمار ہوتی ہے، روزے دار کا سونا عبادت شمار ہوتا ہے، اور اسی طرح روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کا عمل بھی قبول ہوتا ہے. پورا سال انسان کی یہ اسٹرگل اور کاوش ہوتی ہے کہ کاش اس کی دعائیں قبول ہو جائیں. اسے یقین نہیں ہوتا کہ اس کا عمل قبول ہے یا رد ہے، لیکن ماہ رمضان میں اس بات کی گارنٹی دی گئی ہے کہ اس کا عمل قبول ہوگا. اور ماہ رمضان میں ایک آیت قرآن باقی مہینوں میں پورے قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے. لہٰذا بہت سارے ایسی برکات ہیں اس مہینے کو شہر مغفرت کہا گیا، اس مہینے کو شہر برکت کہا گیا. لہذا اس مہینے کی برکات کو ہر مومن کو سمیٹنا چاہیے، اور جو 11 مہینے میں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی کمی کو پورا کرنا چاہیے. یہ ایک نعمت ہے، یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، اور خود پروردگار فرماتا ہے: الصوم لی وانا اجازی بہی، کہ صوم یعنی روزہ میرے لیے اللہ فرماتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور بعض روایت میں الصوم جنۃ من النار، کہ روزہ جو ہے وہ جہنم کی آگ کے سامنے ڈھال بن جائے گا. لہذا روزے دار کے لیے بہت سارے تحفے ہیں جو اس دنیا کے اعتبار سے بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہیں، اور کبھی بھی ایک روزہ بھی ترک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عقاب الاعمال کے اندر اور ثواب الاعمال کے اندر شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں: من ترک صوم یوم من شہر رمضان خرج روح الایمان منہ، کہ جو ماہ رمضان میں سے ایک دن روزہ چھوڑ دیتا ہے اس کے اندر سے ایمان کی روح نکل جاتی ہے. لہذا مومنین کو اس مہینے کو رحمت و برکت کا مہینہ سمجھتے ہوئے اسے اپنے لیے خیر قرار دینا چاہیے، اور اس نعمت پہ شکر خدا ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم مغفرت حاصل کریں، ہم اس کی رحمتوں کو سمیٹیں، ہم اپنے آخرت کو سنوار لیں. اور جنت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. ہاں پھر بھی جو انسان گناہ کرتا ہے وہ اس کے نفس امارہ کی وجہ سے ہے، وہ اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے. شیطان انسان مومن کو کم از کم اس مہینے میں گمراہ نہیں کر سکتا. آخری روایت فرماتے ہیں معصوم: من صوم یوم الحر فاصابہ ظمأ، اگر ایک شخص سخت گرمی میں روزہ رکھتا ہے اور پھر اسے پیاس لگتی ہے اور وہ اس پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو جب افطار کا وقت آتا ہے تو پروردگار عالم فرماتا ہے: ملائکتی اشہدوا انی قد غفرت لہ، اے میرے ملائکہ گواہ رہنا میں نے اس مومن کو بخش دیا ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: من صام فی شہر رمضان وصام نہارہ وقام لیلہ وحافظ فرجہ ولسانہ وغض بصرہ، کہ جو شخص ماہ رمضان میں روزے رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آنکھ کو جھکا کے رکھتا ہے
اور وکف آذا ہو اور دوسروں کو اذیت نہیں دیتا. ایسا شخص کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ خرج من الذنوب کیوم ولدتہ امہ. یہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے باہر حالت پاکیزگی یعنی گناہوں سے پاک حالت میں آیا تھا، اسی طرح یہ شخص گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں اور علی ہے دروازہ. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وعلی